जज़ाउ सय्यतिन ही हमारे दीन में है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन बिमिस्लिहा के बाद है वमन आफा फअस्लहा फअजरुहु अलल्लाह। इत्तिदाल है, एक चीज को जिक्र करना दूसरी चीज को छोड़ देना, इससे ये मैसेज जाएगा कि बस यही है कि हर आगे बदला लो और मारो ही। ऐसी बात नहीं है। तो जरा ऐसी, चूंकि किताबें जो बिलूम है वो कोई बहुत तहकीकी और कोई बहुत बड़े यानी संजीदा उलमा की शायद कमी है, इसलिए जरा सा मुराजात कर लिया करें आप हजरात तकरीरात करने से पहले। अब अगले तालिब इल्म मोहम्मद हंजला को मैं दावत देता हूँ, जो जमात शशम के तालिब इल्म है और ये अरबी जुबान में तकरीर करेंगे। इनका उन्वान है अल वक्तु वल हया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम व अरसला इलैना रसूलहुन नबिyyal मुकर्रम सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़िया अन अस्हाबिही व ताबिईहिम बिइहसान व मन सारा अला सुननिहिम फ़अलिमा व अल्लमा व तअल्लम। अम्मा बाद, रईस الحفلة الموقر وأساتذتي وإخوتي، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة مهمة حول الموضوع الوقت هو الحياة فلا تقتلوه. إخواني الكرام، لقد رشدنا الله في كتابه الكريم على لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة، فقال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. زملائي العظام، إنكم على علم جم بأن تضيع الشيء أمر منكر قبيح جدا، ولكن فوق ذلك المنكر أن يضيع الإنسان وقته، لأن الوقت هو النعمة الأولى التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان من نعمه الثمينة، فلذلك هو الأغلى والأثمن والأنفس من كل نعمة، حتى من كل شيء، كما يقول الوزير الصالح يحيى بن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وراه أسهل ما عليك يزيع. الوقت هو الشيء الذي يشبح روح الإنسان إلى حد، لأنه كما يمنح الإنسان الروح في حياته مرة واحدة فقط، وهي لا تعود إذا فاضت، كذلك الأيام والساعات لا ترجع إذا مرت ومضت، وأتيحت مرة واحدة فقط. فمن ضيع هذه الفرص الذهبية المتاحة لا يستطيع أن يستدركها بعد انقراضها أبدا. وحسبكم أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بالزمن في مختلف أطواره في كتابه الكريم في آيات جمة، إشعارا منه بقيمة الزمن وتنبيها إلى أهميته، فاقسم جل شأنه بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر. فمن ذلك قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وقوله تعالى: والفجر وليال عشر. أيها الحاضرون الأجلة، إنكم على علم جم بأن تضيع شيء أمر منكر قبيح جدا. الزمن نعمة جلة ومنحة كبرى، ولكن أقول بأسف شديد إن قيمته عند الفلاسفة غير قيمة عند التجار، وغيرها عند الزراع، وغيرها عند الصناع، وغيرها عند العسكريين، وغيرها عند السياسيين، وغيرها عند الشباب، وغيرها عند الشيوخ، وغيرها عند طلبة العلم وأهله. ألا إن الوقت وحي التقضي، أبي الجانب، بطيء الرجوع. هل فكرتم وتدبرتم يوما إلى أي حد ضيعتم يوم حياتكم؟ اعلموا أيها الإخوان أن مسألة الوقت أهم
وشأنه أعظم من المطعم والمشرب والملبس والنوم، لأن له تأثيرا بالغا في بناء حياة الإنسان الهادفة النبيلة والسيرة المثالية والقيم الخلقية. فات نيلسون أشهر رجل من الدنيا الذي كان يقول: ما سر النجاح في الحياة إلا كنت أستعد لكل عمل قبل 15 دقيقة من الوقت. فمن هنا يتحتم على كل مسلم عامة وعلى طلاب العلم خاصة أن يشعروا بأهمية الوقت في حياتهم ويهتموا بتنفيذ كل عمل من أعمالهم على الميعاد. أيها المستمعون الكرام، انتهزوا الوقت كل الانتهاز، لأنه كالسيف فإن لم تقطعوه يقطعكم. ولذلك يقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فإذا تفوتنا هذه الفرصة الذهبية لا ينفع شيء سوى الحسرة والندامة. أكتفي بهذه الكلمات، وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ، موصوف نے بڑی عمدہ انداز میں عربی زبان میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا. اب میں دعوت دے رہا ہوں محمد ارقم جماعت عربی پنجم کو. موصوف کا عنوان ہے ہندوستان حال و مستقبل کے آئینے میں. مفتی سلیم صاحب کی طرف سے محمد حنزلہ کو 100 روپے کا انعام ہے، وہ آ کر وصول کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. چمنستان اسلام کے پاسبانوں، آج جس موضوع پر اپنی معروضات گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا پردرد اور حیرت انگیز ہے. مجھے امید ہے کہ جس جذبے کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے اس سے زیادہ تڑپ اور طلب کے ساتھ سنی جائے گی. ہم اور آپ جس ملک کی سرزمین میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک جمہوری ملک ہے. سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں موجود ہیں. یہ ملک مختلف قوموں کا مسکن، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے. یہی وہ ملک ہے جہاں سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. اس ملک میں مسلمانوں کو رعب اور دبدبا تھا، لیکن آج مسلمان تمام حقوق سے محروم ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو کمزور طاقت بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت بتلایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو جور و جفا، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو بیداری اور فتنہ و فساد کے چکیوں میں پیسا جا رہا ہے. مسلمانوں کو بے طرح فتنہ و فساد کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل یوں ہی رہے گا؟ یہ سوال در حقیقت ایک عرصے دراز سے ہر ہندوستانی مسلمانوں کی دل دماغ میں گونج رہا ہے. آج ہمارا ملک جن ناگفتہ حالات سے گزر رہا ہے وہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں. آج ہم ایسے حالات و حادثات سے دو چار ہیں جس کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. مخصوص نظریات کے ہندو پرست پارٹیاں ملک کی سالمیت اور اس کے بقا میں روڑے اٹکا رہے ہیں. منصوبہ بند حالیہ اور فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. مساجد و مدارس اور مکاتب اور مقامات مقدسہ پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں. ہندوستان جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ، جمہوریت کا علمبردار، امن و سلامتی کا مرکز تھا، آج تنگ نظری، فرقہ پرستی، بے جا تعصب کی آگ میں سلگ رہا ہے، جس سے اقلیتوں بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس وقت سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کی تعداد 29% کے قریب تک تھی، لیکن آزادی ہند کے بعد ایک خاص حکمت علم کے تحت ملک کے پیشواؤں نے مسلمانوں کو الگ کرنا
ہونا شروع کر دیا, مسلمانوں کی تقرری کو بند کر دی. سرکاری ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے مسلم نوجوانوں نے عصری تعلیم کو الوداع تک کہنا شروع کر دیا. میں ان مسلم نوجوانوں سے کہتا ہوں, اگر تم نے عصری تعلیم کو الوداع کہنا شروع کر دیا ہے تو یہ تمہارے لیے مستقبل میں خودکشی کے مترادف ہوگا, کیونکہ مذہب اسلام تعلیم کا مقصد نوکری اور ملازمت نہیں بتاتا, بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر لیں. آج سفید پوش صاف دل علماء پر بنیاد پرستی اور دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے. یہ مدارس جہاں کے طلبہ و علماء جو دنیا و ما فیہا سے مستغنا ہو کر قال اللہ قال رسول کے نغموں میں اس قدر کھوئے ہوئے کہ انہیں دنیا کی کوئی آواز تک سنا ہی نہیں دیتی, لیکن آج انہیں مدارس کے طلبہ سے علماء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں فتنہ یہ شرانگیزی اور فتنہ پروری کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. آج ان مدارس سے نظام کو درہم برہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آج ان مدارس کے طلبہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں شرانگیزی اور فتنہ پروری کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. آج ان مدارس کے طلبہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن آج تک ان فرقہ پرستوں نے کوئی ایسے واقعے کو پیش نہیں کیا جہاں مدارس اسلامیہ کے طلبہ دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہے ہوں, لیکن کالج اور یونیورسٹی میں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. ہندوستان کے غیور مسلمانوں, اب اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کے بنا پر یہ مسائل درپیش ہیں. ہمارا ملک اخلاقی بحران کا شکار ہو چکا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں برابر ترقی کر رہا ہے. اب دیکھنا چاہیے اس ذات اقدس کی طرف جنہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا, بعثت لأتم مکارم الاخلاق, جن کا ارشاد ہے لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس, جنہوں نے فرمایا انسان کو سب سے نفیس ترین چیز عطا کی وہ مکارم اخلاق ہے, جن کا ارشاد ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. لیکن صد حیف کہ ہم نے تعلیمات رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہمارے اندر لا يرحم الناس کی کوئی صفت باقی نہیں رہی. ہم نے اپنے آپ کو اخلاق کا جامہ نہ پہنایا. ہم احکام خداوندی سے روگردانی شروع کر دی. ہمارے اندر ہم ارکان اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. سود خوری, جوا بازی, شراب نوشی اور ناچ گانا ہماری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے. غرضے کے صحابہ اکرام جیسی نفوس قدسہ کی کوئی علامت ہمارے اندر باقی نہیں رہی. تو پھر بتائیں کیسے ہم مستقبل میں کامیابی کے منزل پر گامزد ہو سکتے ہیں؟ اس کا واحد علاج یہ ہے اگر ہم احکام خداوندی پر عمل کریں, تعلیمات رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, بلا تفریق مذہب و ملت نصف و اختلاف کو نظر انداز کر کے اگر ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں تو انشاءاللہ ہم ہی سر بلند رہیں گے اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور ہم بھی اس ملک پر غالب ہو کر رہیں گے. کیونکہ اس عظیم دھرتی, اس وسیع آسمان کے نیچے ہم کسی کے رہینے منت نہیں. یہ ملک ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا. آج بھی اس ملک کا ذرہ ذرہ ہماری عظمت کا شاہد ہے. ہاں ہمارے خلاف کوئی فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ اسلام پر باطل کی الغار رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہر باطل کو اپنی منہ کی کھانی پڑتی ہے. جبکہ ہلاکو اور چنگیز خان ہم کو نہ مٹا سکے تو مٹھی پر فرقہ پرست ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں یہ سارے, یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. اسلام اگر دستور نہیں, قرآن اگر منشور نہیں, پھر افسوس ہے اس آزادی پر یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. مسلمانوں, تم نے تلواروں کے جھنکاروں میں وحدت کے ترانے گائے ہیں. تم نے دشمن کی الغار میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے. تم نے حملہ آور ٹڈی دل فوجوں کا مٹھی بھر طاقت کے باوجود سرفروشانہ جذبے سے حملہ کیا اور میدان کو جیت لیا ہے. لہذا ان فرقہ پرستوں سے کہہ دو کہ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکاریں اور ان کے صبر کو بزدلی نہ گردانیں, ورنہ مسلم قوم وہ شعلہ جوالا ہے, اگر بھڑک اٹھا تو ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم خون سے چور سہی, تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. یہ بازی حق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے.
اب اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. اگر ہندوستانی مسلمان ماضی و حال کے حادثات سے سبق نہ لے کر اپنا کوئی منصوبہ بند تعلیمی اور سماجی پیش رفت اور تحریک نہیں شروع کی تو علامہ اقبال کا یہ شعر ان کا مستقبل ہوگا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج کے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. گھبرائے نا، حالات بدلنے والے ہیں. جو لمحے کاٹے بن کر آئے ہیں وہ لمحے سڑنے گلنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور ابھرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ موصوف نے بڑی ہی پرجوش انداز میں موضوع کا حق ادا کیا اور اشعار بالخصوص اس طرح کے پڑھے گئے جس سے ایک طرح کی گرمی آپ لوگوں کے جسم میں پیدا ہو رہی ہوگی. مجھے تو اندیشہ تھا کہیں نعرہ تکبیر کا نعرہ یہی نہ تم لوگ شروع کر دو، لیکن وہ وقت پر روک دی اپنی تقریر کو. میں اس کا مشکور ہوں. اور انعام کی رقمیں بھی بہت ساری آ گئی ہیں. نام لینے کا وقت نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ قبول کر لیجیے. دینے والے کا بھی اخلاص اور لینے والے کا. اب اگلے کڑی اس سلسلے کی ان کو میں مدعو کر رہا ہوں. محمد معاذ ہیں، یہ جماعت پنجمی کے طالب علم ہیں اور ان کا بھی عنوان کچھ اسی طرح کا ہے، جان پیاری یا شاعر اسلام پیارے. تو آپ لوگ گرم ہی رہیے گا بظاہر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. محبان اسلام، آج ہم اسلام کے نام لیوا کلمہ گو مسلمان جن سنگین مراحل اور دشوار گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں وہ ہم میں سے کسی فرد بشر پر مخفی نہیں. کبھی ظلم و استبداد کی چکی میں ڈال کر ہمیں آزمایا جا رہا ہے، تو کبھی بھائی بھائی کے درمیان نفرت و عداوت کے شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں، تو کبھی مقامات مقدسہ کی تعمیر پر پابندی عائد کر کے انہیں نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، تو کبھی شاعر اسلام پر حملہ کر کے ہماری حمیت کو للکارا جا رہا ہے. غرض آئے دن طرح طرح سے اسلام پر یورش و الغار ہو رہی ہے. کوئی طرح طرح سے غرض آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ اور خفیہ طور پر سازشیں کی جا رہی ہے. نت نئے مسائل کھڑے کر کے شاعر اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتے ہیں. یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، پیروان اسلام کو ہمیشہ ستانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ان کا سب سے پہلا ہدف اسلامی شاعر کو مٹا کر مسلمانوں کے قومی جذبات اور احساسات کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر قومی جذبات اور احساسات باقی رہیں گے انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. وہ مسلمان جو ہمیشہ عدل و انصاف کا پے کر رہا ہے، غریبوں اور بدحالوں کا پرسان حال رہا ہے، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کرتا رہا ہے، آج انہی پر دہشت گردی اور فرقہ پرستی کا الزام لگا کر انہیں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے. ان کی مساجد کو منہدم کر کے ان کی جگہ مندر تعمیر کر دی جاتی ہے. ان کی مساجد اور مدارس کی تعمیر پر پابندی عائد کر کے ان کے شاعر اسلام سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اعلان کیا جاتا
جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر جو صدائے توحید بلند ہوتی ہے اسے بند کیا جائے. یہی نہیں بلکہ یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلم پر رسن اللہ کو ختم کیا جائے, یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے, طلاق کے قانون جو غیر مسلموں کے لیے وہی مسلمانوں کے لیے ہوگا, شادی کے قانون جو غیر مسلموں کے لیے وہی مسلمانوں کے لیے ہوگا, تدفین کا قانون جو غیر مسلموں کے لیے وہی مسلمانوں کے لیے ہوگا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کے ذریعے قرآن نے جو ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اسے بند کیا جائے. غرض آئے دن طرح طرح سے اسلام پر یورش و الغار ہو رہی ہے. کوئی علاقہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو خطرات سے خالی نظر آئے. جس طرح قوم بنی اسرائیل فرعونی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی, ان پر مختلف قسم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, بالکل وہی مثال آج مسلمانوں نے ہند کی ہے. محترم حضرات, ذرا آپ قرآن اور حدیث کی ورق گردانی کیجئے تو آپ کو 1400 سال قبل کے حالات سے معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی نیندیں حرام کر دی گئی تھی, طرح طرح کے ایذائیں پہنچائی جاتی تھی, شاعر اسلام پر علی اعلان حملے ہوتے تھے, مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اللہ کا حکم آ پڑا, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. آیت کا نازل ہونا تھا کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی, دین اسلام کی سربلندی اور اعداء اسلام کی سرکوبی کے لیے ان کا قلب بے چین و بے قرار ہو گیا. شہنشاہ کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا, اعلاء کلمت اللہ اور نصرت دین کے لیے ان نفوس قدسیہ سے مشورہ کیا. پھر کیا تھا کہ تمام جان نثاروں نے جان نثاری کے وہ جملے کہے کہ تاریخ نے اسے نوٹ کر لیا. صدیق اکبر کھڑے ہوئے, فاروق اعظم کھڑے ہوئے, مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے, خدا کی قسم ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے جو قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر آپ ہمیں ملک حبشہ کے برق الغمات تک لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے. لیکن حضرات انصار کی طرف سے موافقت میں ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھی تھی, اس لیے آپ نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا, اُشِیرُوا عَلَیَّ أَیُّہَا النَّاسُ. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اس خطاب کا روایت انصار کی جماعت ہے. فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے. اگر آپ ہمیں سمندر میں غوطہ زنی کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ شاعر اسلام پر پابندی لگانے والوں کا انجام کیا ہوا. غزوہ بدر میں 313 نے ان فرعونیوں کے دانت کھٹے کر دیے, لیکن پھر بھی انہیں ہوش نہ آیا اور اپنے سابقہ حالت پر اڑے رہے. یاد رکھو اے امت مسلمہ کے جان نثاروں, یہی وہ صحابہ اکرام نفوس قدسیہ کی جماعت ہے جنہوں نے شاعر اسلام کی ہر طرح سے حفاظت کی, جنہوں نے اشاعت دین کے خاطر تپتی ہوئی ریت پر احد احد کا نعرہ لگایا, دیکھتے ہوئے آگ کے انگارے پر لیٹنا گوارا کیا, زخمیوں سے چور چور ہو کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا, درختوں کے پتے اور چھلکے کھا کر زندگی گزارنا گوارا کیا, مگر دین الہی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا, شریعت اسلامیہ پر پابندی کو برداشت نہیں کیا, اور دین کی سربلندی اور شاعر اسلام کے پاسبانی کے خاطر اپنی قیمتی جان کو قربان کر دیا. ایسی ہی جماعت کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر ایک ایسی جماعت ہوگی جو حق پر قتال کرے گی اور اپنے مقابل پر غالب رہے گی, یہاں تک کہ میری امت کی آخری جماعت مسیح دجال سے قتال کرے گی. محترم حضرات, یہی وہ شاعر اسلام ہے جس کے خاطر بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا, حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا گیا, ہزاروں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا, ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا, امام مالک کے چہرے انور کو سیاہ کر کے مدینے کے گلیوں میں گھمایا گیا, امام احمد بن حنبل کے پشت پر کوڑے لگائے گئے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے انگوٹھے کاٹے گئے, شاہ عبدالعزیز کو اذیتیں دی گئی, سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر شہید کیا گیا, حضرت قاسم نانوتی کو قید کرنے کی کوشش کی گئی, حضرت رشید احمد گنگوہی کو جیل کے سلاخوں کی پیچھے ڈھکیلا گیا,
حضرت شیخ الہند کو کالا پانی کی سزا دی گئی. غرض حضور سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، اور تبع تابعین سے لے کر موجودہ دور کے علماء اور صلحاء تک ہر ایک نے شاعر اسلام پر حملہ کرنے والوں سے مقابلہ کیا اور اپنی جان اور مال کی بے مثال اللہ زوال قربانیاں پیش کی. سچ تو یہ ہے کہ نفوس قدسیہ نے جو شاعر اسلام، سچ تو یہ ہے کہ نفوس قدسیہ نے جو احیاء دین کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، انہیں اس حدیث کی صداقت میں بلا جھجک پیش کیا جا سکتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے اور ہر دور میں میری امت کے اندر ایک ایسی جماعت ہوگی اللہ کی مدد جس کے شامل حال رہے گی، اور ان کے مخالفین کا ان پر کچھ بھی بس نہیں چل سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. محترم حضرات، دنیا کی ایک عدالت ملکی شاعر کا احترام نہ کرنے کے الزام میں کسی شخص کو جیل کی ہوا کھلا سکتی ہے تو خدائے قانون کے تحت وضع کردہ اسلامی شعار کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والے بدتینیت شخص جہنم کیوں رسید نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کسی بھی قانون کے پابند اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ قانون بھی ہمارے حقوق کی مکمل پاسداری کرتا ہو. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جس سے شاعر اسلام پر کوئی آنچ آئے ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. آج دشمنان اسلام بڑی ڈھٹائی کے ساتھ شاعر اسلام کے خلاف قانون نافذ کر کے خوش ہو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ مسلمان یہ سب کچھ برداشت کر لے گا، ان کا ڈگمگاتا قدم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو میں ان دشمنان اسلام سے علی اعلان یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ذرا کان کے پردے ہٹا کر سن لو کہ اگر شاعر اسلام پر کلن یا جزن کسی طرح بھی ہمیں عمل کرنے سے روکو گے تو پھر ہمیں اپنی جان پیاری نہ ہوگی. تعلیمات اسلامیہ کو باقی رکھنے میں اور شاعر اسلام کی حفاظت میں ایک جان کیا 100 جان بھی مانگو گے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں جیل کی سلاخیں بھی منظور ہے، مالٹا کی کوٹریوں میں قیام کرنا بھی گوارا ہے، پھانسی کے پھندے کو چومنا بھی منظور ہے، اور وادیوں اور گھاٹیوں میں درخت کے پتے چبانا بھی منظور ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ظالموں سے حکومت چھین لینا بھی ہماری تاریخ ہے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا کہ اسلام اور شاعر اسلام کے خلاف اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا کہ اسلام اور شاعر اسلام کے خلاف کوئی آنچ آئے ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہی برداشت کر سکتا ہے جس کو اپنے دین اور شاعر اسلام کے بارے میں شک ہو اور دین اور شریعت سے محبت نہ کرتا ہو. اس لیے تم اپنے ذہن سے اس بات کو اچھی طرح صاف کر لو کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ دین مٹ جائے اور ہم اپنے جان کو بچاتے رہے. لہذا اس موقع پر امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنا اصل مرض قرآن مقدس سے معلوم کرے اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے اپنا طریقہ علاج معلوم کرے. چنانچہ قرآن نے مختلف انداز میں ہمارے مسائل کا حل کیا ہے. کہیں قرآن نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے اعلان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہیں اطمینان اور بھروسہ دلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، پھر بخشش بے قرارِ یہاں تک ارشاد فرمایا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ کے ذمہ ہے. غرض ان فرمودات الہی اور ارشادات باری پر غور کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیار بیاں ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور عظمت، شان و شوکت، سربلندی اور سرفرازی سب کچھ قرآن مقدس سے وابستہ ہے. تعلق مع اللہ، تعلق مع رسول سے وابستہ ہے. اگر اس تعلق میں کسی طرح کی کوئی کمزوری پیدا ہوئی تو پھر ہمیں سراسر خسران ہے. اس لیے ارشاد خداوندی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، احادیث کو اپنا رہبر بنانا ہوگا، اور صحابہ کرام کے زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہوگا، اور اکابرین امت کو اپنا قائد بنانا ہوگا. تبھی ہمارا دین محفوظ رہ سکتا ہے اور ہمارا ایمان باقی رہ سکتا ہے اور شاعر اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے. اب آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں شعر کے ساتھ. باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ موصوف نے بڑے ہی پرجوش انداز میں اپنی معافی ضمیر کو ادا کیا. موضوع کے مطابق بالکل ان کا انداز اور لب و لہجہ تھا. مفتی سلیم صاحب کی طرف سے بھی 100 روپے کا انعام ہے، موصوف لے لے. اور اب اگلے